جو مسلسل اناج اگتا ہے. جشن میں شروع کر رہا ہوں اور کوشش کرو کسی طرح یہ جشن باہر والا کسی کو بھیجو یہ روک لیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. ایک وقت میں 2 ذاکروں کو کیسے سنو گے؟ ہاں باہر والے بھی پڑھ رہے ہیں اندر والا بھی پڑھ رہا ہے, بڑا مسئلہ بنے گا. تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے. دیکھو بات یہ ہے جشن سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ شاعر یا ذاکر کے ساتھ سفر کرو. آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولو, بالکل آغاز ہے جشن کا, میرے بعد بڑے بڑے بندوں کو پڑھنا ہے. تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے بشر بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے. تھوڑا سا جاگو. تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے, تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے بشر بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے. اور جو منتظر نہیں شوکت ظہور حجت کا, قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے. بولو نا سارے بولو نا. ہائے لری نہیں اس طرح نہیں اس مطلب چکوال والے نہ آئے کہ بھٹیال والوں کو نعرہ لگانا نہیں آتا. مل کے لگاؤ ہائے لری. تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے, تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے بشر بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے. جو منتظر نہیں شوکت ظہور حجت کا, قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے. اسی کہ رزق کا مالک میرا مولا ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ میرا مولا. اچھا نہیں, رزق ہے کیا؟ زمین سے اگنے والا اناج, آسمان سے بہنے والا پانی, اور یہ دونوں چیزیں میرے مولا کی ماں کے حق المہر میں ہیں. آئے ہائے. ہاں زمین سے اگنے والا اناج, آسمان سے اترنے والا پانی, یہ دونوں نعمتیں میرے امام کی ماں کے حق المہر میں ہیں. اور پھر نمک سیدہ بطول سلام اللہ علیہ کے حق المہر میں ہے. جو بطول کا نمک کھا کے بطول کے بیٹے کو نہ مانے وہ تو نمک حرام ہو گیا نا. جو بطول کا نمک کھا کے بطول کے بیٹے کو نہ مانے وہ تو نمک حرام ہو گیا. اور نہ ماننا بھی بھائی جان اپنے بس میں نہیں لوگوں کے. چلو رڈیال والوں فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں دل نہ ہوگا تمہارا بولنے پہ, مگر طبیعتاً اندر سے مجھے دعا کر دینا. فیصلہ کرنا کل کی رات پورے پاکستان میں میں جہاں سے بھی گزرا ہوں میں نے یہی دیکھا ہے کہ چراغ ہی چراغ ہیں. بولو میرے ساتھ. روشنی روشنی ہے, پیٹرول پمپ سجے ہوئے ہیں, ہاسپٹل سجے ہوئے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں سجی ہوئی ہیں. ان سجانے والوں سے پوچھو یہ کیوں سجائی ہیں؟ تم لوگ جو سر ہلاؤ گے میرا کیا بنے گا؟ منہ سے بولو. ہاں ہاسپٹل سجے ہوئے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں سجی ہوئی ہیں, سجانے والے ڈاکٹر سے پوچھو ڈاکٹر صاحب یہ ہاسپٹل کیوں سجا ہوا ہے؟ انجینئر صاحب یہ آپ نے اتنی بڑی عمارت پہ چراغاں کیوں کیا ہوا ہے, یہ کمکمیں کیوں لگائے ہوئے ہیں, یہ روشنی کیوں ہے, یہ لائٹنگ کیوں ہے؟ جواب میں آتا ہے جی شبرات ہے. شبرات کیا ہوتی ہے؟ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں, رات ہندی میں رات کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے شبرات کا؟ رات ہی رات ہے. ہاں شبرات کا کیا مطلب ہے؟ رات ہی رات ہے. یہ کون سی عید ہے؟ یہ عید منانے کی کون سی کاج ہے کہ رات ہی رات ہے؟ بولو نہ بولو تمہاری اپنی مرضی ہے. یہ ہے میرے مولا کی حکومت, مانو نہ مانو عید منانی پڑے گی. ہائے 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 ہائے. یہ حق کے تصرف ہے میرے مولا کا. دھڑیال والوں بولا کرو اگر بات سمجھ آ جائے تو. یہ حق کے حکومت ہے میرے امام کا, مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے, مگر عید منانی پڑے گی. اور یاد رکھنا یہ شب رات نہیں ہے, یہ شب برات ہے, بیزاری کی رات, دوری کی رات. پڑھنا آج کے اخبارات میں مسلسل لکھا ہوا ہے گناہوں سے دوری کی رات. یہ اپنا اپنا معیار ہے. ہاں بیزاری کی رات, تو کہتا ہے گناہوں سے دوری کی رات, میں کہتا ہوں زہرا کے دشمنوں سے دوری کی رات. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مالک تمہیں سلامت رکھے, سدا جیو, سدا آباد رہو. یہ اپنا اپنا معیار ہے. تم نے کہا گناہوں سے دوری کی رات ہے, میں نے کہا تبرے کی رات ہے. برات تبرے کو کہتے ہیں نا, میں نے کہا تبرے کی رات ہے. بطول کے دشمنوں سے دوری کی رات ہے.
اور حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے ڈڈیال والوں، اگر تم سے داد لینے کے لیے میں غلط جملہ کہوں، آج کا امام مجھے معاف نہ کرے، ہاں کم سے کم تمہارے 5 ائمہ کا فرمان ہے، جس کے دور سے تم گزر رہے ہو اس کا انتظار کرنا، اسے بلانا، اس کو آواز دینا اتنی بڑی عبادت ہے۔ جو حجت کے انتظار میں لمحہ گزارے گا، میں خدا کی قسم اٹھا دوں گا اس بندے کو جو میری اس بات پہ سمجھ کے نہ بولا، جو حجت کے انتظار میں رات گزارے گا، عزت علی کی قسم ہے، علی فرماتے ہیں جو ہمارے 12ویں کے انتظار میں دن گزارے گا وہ یہ سمجھے وہ 12ویں کا انتظار نہیں کر رہا، وہ علی کا دیدار کر رہا ہے۔ مہربانی بھائی، بڑی مہربانی بھائی جی، بہت شکریہ، ہاں بزرگوں بڑی مہربانی۔ ہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ 12ویں کا انتظار کر رہا ہے، جتنا ثواب علی کے دیدار کا ہے اتنا ثواب اس کے انتظار کا ہے، جتنا ثواب علی کی زیارت کا ہے اتنا ثواب اس کی آمد کے انتظار کا ہے۔ ہاں اور یہ جو ہم بار بار بلاتے ہیں نا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، اس کی وجہ یہ ہے میرا یہ دل بھی حجت دوران کے سوا، میرا یہ دل بھی حجت دوران کے سوا لیتا ہو جس کے نام کا بوسہ کوئی نہیں، اس شہنشاہ حسن کی آمد پہ شک نہیں، اس عمر بے وفا کا بھروسہ کوئی نہیں۔ ہاں اس شہنشاہ حسن کی آمد پہ شک نہیں، اس بات پہ شک نہیں کہ مولا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، مصیبت یہ ہے کہ اس عمر کا بھروسہ نہیں، یہ عمر وفا نہیں کرتی، اس نے انبیاء سے وفا نہیں کی، ہاں اس عمر نے انبیاء سے بے وفائی کی ہے، میری تمہاری کیا اوقات ہے؟ نہیں چپ ہو گئے ہو، دیکھو عمر کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں بے وفائیں۔ میں تو نہیں آخیا نا 12 پٹاخے کے اندر ہم تم میری سنو گے تو بولو گے، عمر کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں بے وفا ہیں۔ اچھا تینوں نظر آتے ہیں، تم میری طرف اجازت ہے بے شک مشورہ کر کے بولو، تینوں نظر آتے ہیں، تینوں بے وفا ہیں، بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا نظر آتا ہے، اور تینوں میں سے کسی کا بھروسہ نہیں، آئے نہ آئے، تینوں میں سے کسی کا بھروسہ نہیں، آئے نہ آئے، بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، بچپن آئے نہ آئے، بچپن کے بعد موت آ جائے، جوانی آئے نہ آئے، جوانی کے بعد موت آ جائے، بڑھاپا آئے نہ آئے، مگر ان تینوں کے بعد ایک شے آتی ہے جس کا نام ہے موت، اس کے بارے میں یقین ہے کہ اسے ضرور آنا ہے، موت کے بارے میں یقین ہے اسے ضرور آنا ہے، بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا نظر آتا ہے، موت نظر نہیں آتی، یہی تو میں مولوی کو سمجھا رہا ہوں، جو نظر نہ آئے اسے ضرور آنا ہوتا ہے۔ میرے سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا نظر آتا ہے، موت نظر نہیں آتی مگر ضرور آتی ہے۔ بسم اللہ، جسے نظر نہ ہو نا وہ ضرور آتا ہے، اور تیری میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تیرا میرا تو بات ہی کوئی نہیں تیری میری، میں کہہ رہا ہوں جس شخص کی نظر میں تولا دکھائی دے، بولو بولو تھوڑا سا، جس شخص کی نظر میں تولا دکھائی دے، جس شخص کی نظر میں تولا دکھائی دے، بس اس کو اس ولی کا تجلا دکھائی دے، جس شخص کی نظر میں تولا دکھائی دے، جس شخص کی نظر میں اگر مشکل ہے تو مجھے کہو میں آسان کرتا ہوں، ورنہ بولو جس شخص کی نظر میں تولا دکھائی دے بس اس کو اس ولی کا تجلا دکھائی دے۔ ہاں منتظر کے اوج کی حد ہے یہ دوستو، بندے کے انتظار میں اللہ دکھائی دے۔ تمہاری میری کیا اوقات ہے، تمہاری میری کیا حیثیت ہے؟ یہ میرا وہ مولا ہے جس کا اللہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اور میں چھوٹا سا ایک تبادلہ مولا سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں، بات ذرا سی مشکل ہے، پڑھ لوں میں؟ کیوں مولانا اجازت ہے؟ میرے بزرگ اجازت ہے؟ ایک مشکل سی بات ہے، میں کرنے لگا ہوں،
مولا سے کہہ رہا ہوں میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ عقل دے دے۔ اتنی محبت سے آپ نے مجھے کہا کہ اگلے سال 3 شعبان پہ آپ کو ذاکر بن کے نہیں بانی بن کے آنا ہے، اور وعدہ کیا میں نے کہ میں بانی بن کے آؤں گا انشاءاللہ بشرط زندگی، مگر میری ساری سال کی محنت ایک طرف، میرا آپ سے وعدہ ہو گیا اس ایک شیر کی قیمت ایک طرف، دیکھنا یہ ہے میں نے کہ دھڑیال والے مجھے قیمت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ مولا سے کہہ رہا ہوں میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ عدل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ سارے بولو سارے بولو، میرے امام میری زندگی کا رب مولا، میرے امام میری زندگی کا رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ عدل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ جو مولا کی زیارت کرنا چاہتے ہو مل کے صلوات پڑھو بلند آواز۔ بہت بڑی عبادت ہے سرکار کا انتظار، بہت بڑی عبادت ہے سرکار کو پکارنا۔ چھوٹا سا ایک ماحول بنانے کے لیے 4 مصروں کا آسرا لے رہا ہوں تاکہ آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور یہ باہر والے بھی ذہنی طور پر مہربان ہو جائیں۔ تو میں نظم شروع کروں۔ نظم میں رب نواز پڑھنا چاہ رہا ہوں بڑی خوبصورت مولا پہ، گھبرا میں سے رہا ہوں کہ یہ باہر والے پڑھنا بند کرے تو کچھ میرا ماحول بنے۔ وجود شعبان نے ہے دارین کو سنوارا علی علی کر، بولو بولو تھوڑا سا بولو ماحول بن جائے۔ میں کہہ رہا ہوں وجود شعبان نے ہے دارین کو سنوارا علی علی کر، سارے بولو وجود شعبان نے ہے دارین کو سنوارا، شاباش، وجود شعبان نے ہے دارین کو سنوارا علی علی کر، یہ دیکھ اس عید نے ملنگوں کو ہے نکھارا، شاباش، وجود شعبان نے ہے دارین کو سنوارا علی علی کر، یہ دیکھ اس عید نے ملنگوں کو ہے نکھارا علی علی کر، علی کا در تو کھلا ہوا ہے تو آپ ہی در بدر ہوا ہے، علی کا در تو کھلا ہوا ہے، علی کا در تو کھلا ہوا ہے، مولوی سے کہہ رہا ہوں علی کا در تو کھلا ہوا ہے تو آپ ہی در بدر ہوا ہے، کوئی نہیں مارتا تجھے پھر نہ مارا مارا علی علی کر، علی کا در تو کھلا ہوا ہے تو باپ ہی در بدر ہوا ہے، کوئی نہیں مارتا تجھے پھر نہ مارا مارا علی علی کر، اور کوئی کہے جا کے مولوی سے ملنگ کی بھی سنے گزارش۔ اتنے برے حالات ہوئے پڑے ہیں افغانستان میں، تو آخر میں غریب شاعر ہوں، سرکار کے ماننے والا ہوں، تو میں اپنی طرف سے تو مشورہ دوں گا نا، مولوی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، میں تو مشورہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی کہے جا کے مولوی سے، کوئی کہے جا کے مولوی سے ملنگ کی بھی سنے گزارش، اگر بھگانا ہے فوجیوں کو تو مار نارا علی علی، آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ کی عزتیں سلامت رہیں۔ کوئی کہے جا کے مولوی سے ملنگ کی مان لے گزارش، اگر بھگانا ہے مولوی کو فوجیوں کو تو مار نارا علی علی کر۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ بس ایک ٹکڑا نظم کا، اسی پر راضی رہنا۔ انشاءاللہ 8:45 بجے تک بھائی مشتاق تشریف لے آئیں گے، میں بھی انہی کا مشتاق ہوں، آپ بھی انہی کے مشتاق ہیں۔ بس اتنی دیر تک میں ایک نظم کا ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں، صلوات سارے پڑھو گے مل کے بلند آواز سے۔ ایسے نہیں، صلوات جسے آتی ہے وہ ضرور پڑھے۔ کامل حکم میں 4 مصرے اور نظم شروع کرتا ہوں۔ میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا۔ جشن پڑھنے پہ دل ہے، نظم پڑھنے پہ دل ہے، تھوڑا سا ماحول بناؤ، لمحوں کے لیے بولو، میں ماحول بنا کے فوراً نظم پڑھتا ہوں۔ میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا۔ مجھے تو 9 بجے ممبر چھوڑ دینا، پھر بھائی رب نواز کہے گا جی آپ نے تھوڑا پڑھا ہے، تم بولو تو میں پڑھوں۔ میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو سجانے آ جا۔ مولا سے کہہ رہا ہوں تیری مرضی ہے، تو کب پردہ ہٹائے لیکن
आज की रात मेरा जश्न सजाने आ जा। बड़े मेहरबान, बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, बहुत मेहरबान। सारे बोलना मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, हम मलंगों के मुकद्दर को जगाने आ जा, तेरी मर्जी है तू कब पर्दा हटाए, लेकिन रात की रात मेरा जश्न सजाने आ जा। और मौला से कह रहा हूं, आप बड़ी देर से मुंतज़िर है ये दिल, आरजू है कभी मुंतजर आएंगे। अब मुंतजर और मुंतजर दोनों का इस्तेमाल तो समझो ना। आप बड़ी देर से, तुम में से एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसे मुंतजर और मुंतजर का मानी ना आता हो, फिर चुप हो जाना क्या मानी है। आप बड़ी देर से मुंतजर है ये दिल, आरजू है कभी मुंतजर आएंगे। कितने बरसों से काबा को उम्मीद है, घर के मालिक कभी अपने घर आएंगे। बोलो ना यार, बोलो ना हलाल जाते। हाँ, आप बड़ी देर से मुंतजर है ये दिल, आप बड़ी देर से मुंतजर है ये दिल, आरजू है कभी मुंतजर आएंगे। जो इंतजार कर रहा हो वो मुंतजर है, जिसका इंतजार हो रहा हो वो मुंतजर है। अल्लाह भी मुंतजरीन में है, मोहम्मद भी मुंतजरीन में है, अली भी मुंतजरीन में है, तू और मैं भी मुंतजरीन में है, मेरा मौला मुंतजर है। बंदों से लेके अल्लाह तक ये सारे इंतजार करने वाले हैं। मेरा मौला वो है जिसका इंतजार हो रहा है, इसलिए कह रहे हो आप बड़ी देर से मुंतजर है ये दिल, आरजू है कभी मुंतजर आएंगे। कितने बरसों से काबा को उम्मीद है, घर के मालिक कभी आए हाय हाय। कितने बरसों से काबा को उम्मीद है, घर के मालिक कभी अपने घर आएंगे। तेरी दहलीज पे हाजिरी के लिए आसमां से फरिश्ते उतर आएंगे। जिसे तेरी जियारत हुई साकिया उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे। बोले तैयार, बोले तेरी दहलीज पे हाजिरी के लिए, तेरी दहलीज पे हाजिरी के लिए आसमां से फरिश्ते उतर आएंगे। तेरी दहलीज पे हाजिरी के लिए आसमां से फरिश्ते उतर आएंगे। जिसे तेरी जियारत हुई साकिया उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे, उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे, उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे। जाहिर मौला की रियाया में तुम भी हो, मौला की रियाया में मैं भी हूं। न मैं तुमसे उलझ सकता हूं, न तुम मुझसे उलझ सकते हो। मैं पहले कह चुका हूं, आज की रात में नाराज होना हराम है, आज की रात में मुस्कुराना वाजिब है। लेकिन मैं गिला करूंगा उस बंदे का मौला को जो ये शेर समझ के न बोला। मौला से कह रहा हूं, हम फकत जी रहे हैं इसी वास्ते, हम फकत जी रहे हैं इसी वास्ते। मरियम और फातिमा का असर देख ले, पाक जहरा के बेटों के कदमों पे हम पाक मरियम के बेटे का सर दे। अरे बोलो जी मैं फिर पढ़ देता हूँ। आप बड़ी देर से मुंतजर है ये दिल, आरजू है कभी मुंतजर आएंगे। कितने बरसों से काबा को उम्मीद है, घर के मालिक कभी अपने घर आएंगे। तेरी दहलीज पे हाजिरी के लिए आसमां से फरिश्ते उतर आएंगे। जिसे तेरी जियारत हुई साकिया उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे। जिसे तेरी जियारत हुई साकिया उसको 14 मोहम्मद नजर आएंगे। हम फकत जी रहे हैं इसी वास्ते, हम फकत जी रहे हैं इसी वास्ते। मरियम और फातिमा का असर देख लें, पाक जहरा के बेटे के कदमों पे हम पाक मरियम के बेटे का सर है। अच्छा सचमुच बताना, ईसा नबी है कि नहीं? ये भी कोई मुश्किल सवाल है, ये मैंने फारसी में पूछा है। बोलो ईसा नबी है कि नहीं? सारे बोलो ईसा नबी है कि नहीं? किसके पीछे नमाज पढ़ेगा? मेरे इमाम के पीछे। शर्म नहीं आती मौलवी को? है ईसा नबी हो के अली के 11वें बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा, अली किसी खाकी के पीछे नमाज कैसे? आए हाय हाय ईसा नबी होके, उलल आज़्म होके, साहिब किताब होके, उलल अम्र होके मेरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। अच्छा जो मुक्तदी होता है वो इमाम से अफजल होता? बोल देना, वो
وہی جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ آگے والے سے افضل ہوتا ہے، مفضول ہوتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو اس سے افضل ہو۔ میرا مولا افضل ہے، عیسیٰ مفضول ہے، عیسیٰ مردوں کو زندگی دے دے کوئی بات نہیں، میرا مولا کسی کو زندہ، ہاں عیسیٰ آتے ہی صاحب کتاب ہو کوئی بات نہیں، میرا مولا آتے ہی قرآن سنا دے، رکھو علماء کے سر پہ قرآن۔ عزت زہرا کی قسم ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں ماں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ جو کل کی رات تم نے گزاری ہے، جو کل کی رات تم نے گزاری ہے، سرکار حسن عسکری علیہ السلام نے بلایا پھوپھی کو، ہاتھ باندھ کے کہا اماں آج کی رات میرے گھر میں ٹھہرو، اللہ کی حجت کا ظہور ہونے والا ہے، تیری مرضی ہے تو جس معیار پہ آ کے سن۔ اماں آج کی رات، یا تم جوان تھوڑا سا بولو، اماں آج کی رات میرے گھر میں گزارو، اللہ کی حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ بات کل کی نہیں کر رہا گھڑیال والو، بات ابھی کی کر رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوں میں، اسے حوالہ چاہیے میں کتاب لکھ دیتا ہوں۔ بی بی حکیمہ آگے بڑھی، بیٹے کا منہ چوم کے فرمایا بیٹا کس حرم سے، کس زوجہ سے، اللہ کی کس کنیز سے حجت کا ظہور ہونے والا ہے؟ کہا ماں آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ بی بی نے کہا آثار ہی کوئی نہیں۔ بی بی حکیمہ صلوات اللہ علیہ نے کہا آثار ہی کوئی نہیں، ماں بننے کے قابل کوئی بی بی نظر ہی نہیں آ رہی، تو کہہ رہا ہے حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ عزت زہرا کی قسم ہے سرکار عسکری آگے بڑھے، ماں کے آگے ہاتھ باندھ کے کہا اماں پریشان نہ ہو، ہم آثار کے بغیر آیا کرتے ہیں۔ بولو نا حیدری، بولو نا ہر حلالی بولو حیدری، بول کے بولنا حیدری۔ اماں پریشان نہیں ہونا، ہم آثار کے بغیر آیا کرتے ہیں۔ اور گھڑیال والوں عزت علی کی قسم ہے، اگر علامہ مجلسی نے بہار میں یہ جملہ نہیں کھاؤ میرا سر کاٹ کے لے جانا، اگر تمہارا عقیدہ نہ مانے تمہاری اپنی قسمت۔ بی بی حکیمہ امام کی پھوپھی فرماتی ہے میں ساری رات نرجس بیٹی کے پاس بیٹھی رہی، ساری رات بیٹھی رہی، میں نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی آنے والا ہے، مجھے محسوس نہیں ہوا کسی کی آمد ہونے والی ہے، نہ کوئی ابھار تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی درد تھا، نہ کوئی اثرات تھے، نہ کوئی کیفیت تھی، نہ کوئی بچہ پیدا ہونے کا ماحول تھا۔ میں اور میری بیٹی اکٹھے بیٹھے تھے، اٹھا دوں میں اس بندے کو جو سمجھ کے نہیں بولا، میں اور میری بیٹی اکٹھے بیٹھے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، اچانک میری بیٹی نرجس اور میرے درمیان ایک پردہ سا آ گیا، 2 لمحوں کے لیے پردہ آیا، پردہ ہٹا، میں نے قرآن سننے کی آواز سنی، میں نے آنکھیں کھولی، میں نے دیکھا ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا۔ بولو سارے حیدری، ہر حلالی بولو حیدری۔ اچھا جسے یقین ہے یہ تشریف لاتے ہیں، مل کے حیدری۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا، میں حیران ہو گئی، میں نے دیکھا ایک نور ہے، ایک چاند ہے جس کا سر سجدے میں ہے، جس کے لبوں سے آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ ماں بھی قرآن پڑھ رہی تھی، بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور جاہل اگر یہ پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کا تو عمل ہی نجس ہے۔ نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب میں آپ کو سمجھانا تو چاہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ قرآن کے بارے میں طے یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاکیزگی نہ ہو قرآن کو مس نہیں کرنا۔ اور تیرا یہ 12واں مولا جب دنیا میں تشریف لایا تو اس شانے پہ بھی آیت لکھی ہوئی تھی، اس شانے پہ بھی آیت لکھی ہوئی تھی۔ ولادت کا تو عمل ہی نجس ہے، یہ آیتوں والا قرآن کہاں سے آ گیا؟ چلو جو سمجھ گئے وہ مجھے دعا کرنا۔ ہاں ولادت کا تو عمل ہی نجس ہے، یہ آیتوں والا قرآن جس کے ایک شانے پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے، اس شانے پہ بھی، اس شانے پہ لکھا فجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس طرح لکھا فإنا أنزلناه في ليلة القدر۔
جو قرآن بن کے نازل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، تو اور ہے یہ۔ بی بی فرماتی ہے میں بچے کو لے کے، بی بی حکیمہ فرماتی ہے میں بچے کو لے کے پیار کر رہی تھی، اچانک آسمان سے ایک باز اترا، عقاب اترا، اس نے میرے بیٹے حسن عسکری سے کوئی بات کی، میرے بیٹے حسن عسکری نے کہا اماں بچہ اس کے حوالے کر دو، اماں بچہ اس کے حوالے کر دو۔ میں نے بچہ ایسے آگے بڑھایا، اس عقاب نے دونوں پر پھیلائے، بچہ اس کے پروں پہ آیا، اس نے اڑنا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے حسن عسکری نے مجھے روتے دیکھا، اس سے پہلے نہ سنی ہو تو میں کیا کروں، میرے بیٹے حسن عسکری نے مجھے روتے دیکھا، کہا اماں خیر ہے روتی کیوں ہو؟ میں نے کہا رو نہ تو کیا کروں، وہ عقاب ہے، وہ کوئی پرندہ ہے، وہ میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا، اتنے خوبصورت لال کو، اتنے نور کو، ایسے چاند کو، ایسے حسین کو، ایسے خوبصورت کو، میرے گھر کے ناز کو، ہمارے گھر کے وقار کو، اترنے والے قرآن کو، نازل ہونے والے مہدی کو لے کے چلا گیا، اور تو کہتا اماں روتی کیوں ہے؟ اور میں نہیں اماں لے کے کہیں گیا نہیں، روز ملانے کے لیے لے آیا کرے گا، پھر لے جایا کرے گا، لے آیا کرے گا، پھر لے جایا کرے گا، لے آیا کرے گا، مولا کا واسطہ سمجھنا تو بولنا، لے آیا کرے گا پھر لے جایا کرے گا۔ میں نے کہا لے کیوں گیا ہے کون؟ یہ پرندہ ہے کون؟ کہا اماں پرندہ نہیں، یہ جبرائیل ہے جو پرندے کی شکل میں اترا ہے اور اللہ کا پیغام لایا ہے، زمین والوں کو تمیز ہی نہیں اسے کیسے پالنا ہے، روز لے جاؤں گا اسے میں اللہ اپنے پردے میں پالوں گا، یہ پردے میں رہے گا۔ ارے بولو ہاتھ اٹھاؤ، اماں یہ جبرائیل ہے جو روز لے جائے گا، روز لے آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اسے پردے میں رہنا ہے، زمین والوں کو پتہ ہی نہیں اسے کیسے پالنا ہے، زمین والوں کو پتہ ہی نہیں اس کا احترام کیا ہے، زمین والوں کو پتہ ہی نہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ پردے میں رہے گا، میں اسے پردے میں پالوں گا۔ بس اللہ نے اسے پردے میں پالا، اللہ نے اسے پردے میں پالا۔ اور جب میرا یہ مولا تشریف لائیں گے نا، عزت حسین کی قسم ہے، کسی ایک کا نام نہیں، تم میں سے جو اپنی پوری زندگی میں مولا کو بلاتا رہے گا مولا اسے بلائیں گے۔ چھوٹی بات ہے، تم مولا کو آواز دو، مولا تمہیں آواز دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے شوکت صاحب ہم تو مر جائیں گے، مر کے قبر میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مولا تمہیں قبر سے بلائیں گے۔ تمہارا میرا وعدہ ہوا، جتنی کتابیں کہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ جو مولا کو بلاتے بلاتے قبر میں چلا جائے گا، کفن پہن کے سو جائے گا، اس کی آنکھیں بھی کھلی رہیں گی، اس کے کان بھی کھلے رہیں گے۔ تمہارا مولا کعبہ کی دیوار کے قریب آ کے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھ کے خطبہ دے گا، خطبہ دے کے آواز دے گا، جو اس آواز پہ لبیک کہے گا جبرائیل آئے گا، اسے پر پہ بٹھائے گا، مولا کے پاس لے جائے گا۔ ہے کوئی تم میں سے جو مولا کے پاس جانا چاہتا ہے؟ جبرائیل آئے گا، شاباش جیتے رہو، جبرائیل آئے گا، اسے پر پہ بٹھائے گا، مولا کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور مولا بلائیں گے اپنی آواز میں، تم سنو گے اپنی آواز میں۔ مولا عربی زبان میں خطبہ دیں گے، تم اردو میں سنو گے، تم پنجابی میں سنو گے، تم سرائکی میں سنو گے، تم پشتو میں سنو گے، اور پھر ایک دوسرے سے الجھو گے، ایک دوسرے سے کہو گے یار مولا ہے وہاں کعبہ کی دیوار کے پاس، ہم ہیں یہاں گڈیال میں، جائیں کیسے؟ ابھی سوچ ہی رہے ہوگے جائیں کیسے، یا مولا آواز دے گے گھبراؤ نہیں، پہلا قدم اپنی مرضی سے لو، دوسرے قدم پہ میرے قدموں میں آ جاؤ۔ پہلا قدم اپنی مرضی سے اٹھاؤ، دوسرے قدم پہ میرے قدموں میں آ جاؤ گے۔ صورتحال یہ ہوگی جو کام نبی کرتے رہے ہیں وہ تم کرو گے۔ گھبرا کیوں گئے ہو؟ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ یہ مولا کی رعایا کی خصوصیات ہیں، جو کام نبی کرتے رہے ہیں وہ تم کرو گے۔ بہلول جنت بیچتا رہا ہے، جنت میں بٹھاتا نہیں رہا۔ تم میں سے جس کا جی چاہے گا، جسے جی چاہے گا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جاؤ گے۔ ہاں، یہ مولا کی رعایا کی خصوصیات ہیں، تم میں سے جس کا جی چاہے گا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جاؤ گے۔ اور صورتحال یہ ہو جائے گی، آج چیک کر کے دیکھو، یہ گھڑی میں باہر سڑک پہ پھینک دیتا ہوں، یوں پھینک دیتا ہوں، ایک مرسڈیز گاڑی والا گزر رہا ہو، سڑک پہ یہ گھڑی چمک رہی ہو، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا، وہ گاڑی سے اترے گا، پہلے دائیں دیکھے گا،
پھر بائیں دیکھے گا، جب کوئی نہیں ہوا تو پھر گھڑی اٹھا لے گا۔ جرم کرنے کے لیے دائیں بائیں تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ چادر کانٹائی اچھا بی بی رباب ہوں یہ جان پہلے دائیں دیکھے گا، پھر بائیں دیکھے گا، پھر گھڑی اٹھا لے گا، اس لیے کہ انسان فطرتاً بھوکا ہے۔ انسان فطرتاً بھوکا ہے، انسان کی جبلت میں بھوک ہے۔ بھوک نہ ہوتی نا تو پیدا ہوتے ہی روتا نا، بھوک نہ ہوتی نا تو دنیا میں آتے ہی روتا نا۔ یہ جو دنیا میں آتے ہی روتا ہے نا، دودھ کے لیے، پیاس کے لیے، پانی کے لیے، بھوک کے لیے۔ انسان فطرتاً بھوکا ہے۔ مرسڈیز گاڑی والا بھی یہ گھڑی اٹھانے کے لیے گاڑی روک لے گا۔ عزت حسین کی قسم ہے، میری آنکھوں سے نہ پڑا ہو، میری آنکھ ہی نہ رہے، مولا جب تشریف لے آئیں گے زمین سے خزانے نکالیں گے، نکال کے اپنی رعایا میں بانٹیں گے، اتنے زیادہ خزانے تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومن دوسرے مومن کے دروازے پہ سونا لے کے جائے گا، دستک دے گا، اندر سے مومن باہر آئے گا، پہلا مومن کہے گا یا علی مدد، دوسرا کہے گا اللہ علی مدد، پہلا مومن کہے گا بھیا چھوٹی سی تکلیف دینی تھی، یہ تھوڑا سا سونا ہے مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کو دینے آیا ہوں، آپ قبول کر لو۔ سامنے والا کہے گا میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم کیا سن کے بولنے کے عادی ہو گئے ہو۔ سامنے والا کہے گا میرے گھر میں تو اپنے صلوات پڑھ دیجئے مل کے۔ بڑے آئے ہو جناب، کیا علی مدد یہ کون بلائے گا، یہ تھوڑے حساب کا ہے، آندا او منجنا پیانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس جناب میں ممبر پہ آخر بھی 8:45 کو آ جائیں گے، پورے 8:45 آئے ہو، بس 10 منٹ کی اجازت ہے۔ جی تصا بننا میں ادھر بننا، میں انہوں نے دسنا تو تھی آ رہے ہو، گھبراؤ نہیں، سلوات سارے پڑھو مل کے۔ سونا اٹھا کے دروازے پہ آئے وہ ہوگا بھیا میری طرف سے قبول کر لو، سامنے والا کہے گا معذرت میرے گھر میں اسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میرے گھر میں اسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں 35 منٹ پڑ گیا ہوں اپنی گھڑی کے حساب سے، اگر 35 منٹ نہیں بول سکے تم تو ایک جملہ سنو، اگر بولنے پہ دل آئے تو مہربانی کرنا، جو فطرت کی بھوک مٹا دے اسے حجت کہتے ہیں۔ انسانی فطرت میں بھوک موجود ہے، جو فطرت کی بھوک مٹا دے اسے مولا کہتے ہیں، جو فطرت کی بھوک ختم کر دے اسے حجت کہتے ہیں۔ بس حجت کے دربار میں چھوٹی سی گزارش کرنا لگا ہوں نظم کی صورت میں، بھائی جب تک نہ آتے میں پڑھتا رہتا، بھائی اب آ گئے، میرا وعدہ یہی تھا میں بھائی کے آنے تک پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ 3 شعبان ہے، ساری زندگی آپ کی نوکری ہے، بشرط زندگی تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، تھوڑا سا جاگنا، لمحوں کا ماحول بناؤ، میں فوراً نظم کا ایک ٹکڑا پیش کر کے اسی پہ دعا لوں گا۔ مولا سے کہہ رہا ہوں تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی، تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی، ہر کاروان عشق کو منزل بجھی بجھی، تیرے بغیر لگتی ہے محفل بجھی بجھی، تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے۔ سارے بولو ہائے غری، میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے، تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے۔ مولا سے کہہ رہا ہوں یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، بولو تھوڑا سا، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے، ہو سکتا ہے میرے بعد بھائی مشتاق کھڑے ہو جائیں اور آپ ان سے رج پڑیں جی آپ کا بھائی شوکت جی کیا گیا، ہم تو پینے آتے ہیں، ہم پلانے آتے ہیں، ہاں ہم پینے بھی آتے ہیں پلانے بھی آتے ہیں، وہ شراب مختلف ہے جو ہم پیتے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کے میخانے میں وسقاهم ربهم شرابا طہورا کا دور چلا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا جامع مودت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جیسے ممدوح انعام یافتہ سند یافتہ ساقی کے ہاتھوں چھلکا قد افلح المؤمنون کے حقداروں نے، برد الایمان کلہ کے حقداروں نے، انما ولیکم
अल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुन अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन की शराब विलायत को लुत्फ लिया। बस में मलाइका में, सफ़े अंबिया में, हूरों की कतार में, पर्दा गफ़ार में, कौसर के शबाब में, सलसबील के आब में, जन्नत के दरख्तों में, दरख्तों के पत्तों में, वुसअत अर्श में, रिफ़त फर्श में, अल्लाह के कुरान में, जन्नत के दलान में, हर एक मुसलमान में, हर साहिब ईमान में, जुमला मुस्लिमीन में, सारे नाज़रीन में, उम्महातुल मोमिनीन में, रिसालत के फरमाबरदारों में, मोहम्मद अरबी के यारों में, सिर्फ एक नहीं चारों में, मन कुन तो मौला की शराब। अब खाओ आप बहुत जी, आप सलामत रही। मोहम्मद अरबी के यारों में सिर्फ एक नहीं चारों में मन कुन तो मौला की शराब तकसीम हुई। उस शराब की बात कर रहा हूं, मौला से कह रहा हूं, यूं तो सभी को पीने पिलाने से प्यार है, यूं तो सभी को पीने पिलाने से प्यार है, तू जो नहीं है इसलिए दिल बेकरार है। बोलो, तू जो नहीं है इसलिए। अच्छा, एक बंदा जो सर हिला देता है उस गरीब को जुबान से क्या होता है? हा? तू जो नहीं है, यूं तो सभी को। अच्छा, आपकी ये सर वाली दाद ना परेशान भी करती है बातों का। मसलन आप यूं दाद देते हैं, अब कोई पता नहीं होता तो इसके आगे ना पड़े, बस यही छोड़ दे। हाँ, यूं तो सभी को पीने पिलाने से प्यार है, यूं तो सभी को पीने पिलाने से प्यार है, तू जो नहीं है इसलिए दिल बेकरार है। कुछ पी रहे हैं, कुछ को तेरा इंतजार है, कुछ वो हैं जिनको अब भी गदीरी खुमार है। कुछ पी रहे हैं, कुछ को तेरा इंतजार है, कुछ वो हैं जिनको अब भी गदीरी खुमार है। सब महकशों के लब पे फकत तेरा नाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। सब महकशों के लब पे फकत तेरा नाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। मौला से कह रहा हूं, तू आ नहीं रहा ये तेरे अपने रंग हैं, तू आ नहीं रहा ये तेरे अपने रंग हैं, हम ला नसब हुजूम के तानों से तंग हैं। आए आए आए, ला नसब समझ आया? तू आ नहीं रहा ये तेरे अपने रंग हैं, हम ला नसब हुजूम के तानों से तंग हैं, हर दौर के यजीद से मसरूफ जंग है, तू जानता है तेरी गली के मलंग हैं। तू आ नहीं रहा ये तेरे अपने रंग हैं, तू आ नहीं रहा ये तेरे अपने रंग हैं, हम ला नसब हुजूम के तानों से तंग हैं, हर दौर के यजीद से मसरूफ जंग है, तू जानता है तेरी गली के मलंग है। घड़ियाल वाले, तुम पे एतमाद करके मैंने एक वादा कर दिया है आज मौला से, एतमाद किया है मैंने तुम पे, एतमाद किया मैंने तुम्हारे सुनने पे, तुम्हारे आने पे, तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारी मोमिनियत पे, तुम्हारे ईमान पे, तुम्हारे मातम पे, तुम्हारी अज़ादारी पे, तुम्हारे अली वाला होने पे, तुम्हारे नारे लगाने पे एक एतमाद किया मैंने मौला से। मैंने मौला से कहा, मौला आजा, मौला की आवाज़ शौकत, अगर मैं आ जाऊं तू पूरी दुनिया का वादा करता है पूरी दुनिया मेरा साथ देगी। मैं कहा नहीं मौला, पूरी दुनिया का वादा नहीं, ये वादा है हर दौर के यजीद से मसरूफ जंग है, तू जानता है तेरी गली के मलंग हैं, सबका वादा नहीं ये वादा, जो भी हलाल ज़ादा है तेरा गुलाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना। सारी दुनिया का वादा नहीं, हाँ, सारी दुनिया का वादा नहीं, ये वादा हुआ जो भी हलाल ज़ादा है तेरा गुलाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। मौला आप बेहतर जानते हैं किस किस को आपका इंतजार है, लेकिन मैं गरीब बस यही जानता हूं, जन्नत में नूरियों का महल्ला उदास है। हाय हाय हाय, जन्नत में नूरियों का महल्ला उदास है। एक मशवरा मैंने देता है, पिछले रसूल पर नाते करूं, अजीज नाते जाफरी, तो आज मैं सोचता कि मैं इस मशवरे पर अमल करा। उन्होंने कहा जी जो उधर पढ़ा करो पंजाबी च पढ़ा करो। हाँ मौला, मैं आपको बता रहा हूं किस किस को उदासी है। जन्नत में नूरियों का महल्ला उदास है, पुश्ते नबी पे तेरा मुसल्ला उदास है। जन्नत में नूरियों का महल्ला उदास है, पुश्ते नबी पे तेरा मुसल्ला उदास है, तुझ बिन वो करबलाए मुअल्ला उदास है, तेरी कसम तेरे लिए अल्लाह उदास है। तुझ बिन वो करबलाए मुअल्ला उदास है, तेरी कसम तेरे लिए अल्लाह उदास है, बस तेरा इंतजार ही मस्तों का काम है, आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। बस आखिरी गुजारिश मौला के दरबार में, इसी पे मैं नौकरी तमाम करूंगा, राजी रहना, जिंदगी फैलाती रहेगी इंशाअल्लाह, उम्र भर नौकरी होती रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकर सरदार को मशवरा देता है। नौकर अगर लाडला हो ना
تو پھر وہ سردار کو مشورہ دیتا ہے. مثلا سردار کے گھر شادی ہے بچے کی, نوکر کہہ رہا ہے سردار جی یہ چاول بھی ہونے چاہیے, بریانی بھی ہونی چاہیے, میٹھی چیز بھی ہونی چاہیے. آپ اس میں ہوتا کیا ہے, اگر سردار نوکر کی بات نہ مانے, نوکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ویسے ہی نوکر ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں میں, اگر سردار نوکر کی بات نہ مانے, نوکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ویسے ہی نوکر ہے. اور اگر سردار نوکر کو وہ مشورہ مان لے, اس کی خام خام میں عزت بڑھ جاتی. وہ پوری شادی میں کہتا رہتا شادی ہے تھی کھادی میرے ہاتھ سے بنی. مہمان صاحب سردار صاحب آپ نے یہ کھیر کھائی ہے, یہ میں نے کہا تھا میرے کہنے پہ. اب ظاہر ہے مولا کہاں میں کہاں, میں انہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں. وہ جب آئیں جیسے آئیں, جس رنگ میں آئیں, جسے ساتھ لے کے آئیں, جس وقت آئیں, جس جگہ پہ آئیں, جس ماحول میں آئیں, جس دن آئیں, جس گھڑی آئیں, جس لمحے آئیں, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. مگر میں نوکر لاڈلا ہوں نا, مولا کو چھوٹا سا ایک مشورہ دے رہا ہوں, مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے. میں اپنی بساط کے مطابق یہ مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ تمہیں پسند آ جائے تو میرا ساتھ دینا, اسی مشورے پہ گفتگو چھوڑوں گا. میں مولا سے کہہ رہا ہوں آہستہ کریں کہ مرکز ساتھ ساتھ ہو, تھوڑا سا جاگنا, تھوڑا سا چوتھے مصرے پہ بولنا اور میں اسی پہ چھوڑوں گا. مولا سے کہہ رہا ہوں آہستہ کریں کہ مرکز ساتھ ساتھ ہو, صدیوں سے جس کی دیکھ کو ہے پیاس ساتھ ہو, کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو, لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ. آہستہ کے مرکز ساتھ ساتھ ہو, صدیوں سے جس کی دیکھ کو ہے پیاس ساتھ ہو, کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو, لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو. تلوار اس کے پاس ابھی بے نیام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. تلوار اس کے پاس ابھی بے نیام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. آواز آ گئی مولا کی شوکت, یہ بار بار مجھ سے کہہ رہے آجا 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 آجا, آخر مجھے بلاتے کیوں ہو, تمہیں ضرورت کیا ہے؟ عقیدے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں مجھے, ان کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. شوکت آخر مجھے بلاتے کیوں ہو؟ میں نے کہا مولا بات یہ ہے, ہمارا دل چاہ رہا ہے آجا کہ تیرے ساتھ سوئے ارتقا چلیں, آجا کہ تیرے ساتھ سوئے ارتقا چلیں, لب پہ سجا کے ناد علی کی دعا چلے, لینے کفن کے واسطے خاک شفا چلے, ہم سارے تیرے ساتھ ابھی کربلا چلیں. لینے کفن کے واسطے خاک شفا چلے, ہم سارے تیرے ساتھ ابھی کربلا چلیں. آخر تو زائروں کا مقدس امام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا. سلام بسم اللہ. صلی علی حبیبنا